رسول پاک دنیا میں عزت دینے آئے۔ کنز الامال کی حدیث سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت حضور کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، حضور دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے۔ اب تو ہم بڑے بہادر ہیں نا، بالخصوص محفلوں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں، 3 بجے سو کے بھی فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، یہ دلیری ہے نا جی۔ حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے 1-2 بجے سو کے سویرے فجر کی نماز ہے، لیکن میں دلیر سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 2 بجے سوئے پھر فجر پڑھ لے، یہ اس کی دلیری ہے۔ یا پھر شب زندہ دار ہوتے ہوں گے، ساری رات جاگتے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پسند کرتے تھے عشاء کے بعد سونا۔ فجر میں حضور تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے، اور تہجد پڑھنا حضور کی دائمہ اور متواترہ سنت ہے۔ دعا کرو میلاد کی محفلوں میں تہجد کے فضائل بھی بیان ہونے شروع ہو جائیں، آمین تو کہہ دو۔ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، مٹھائی کھانا صرف حضور کی سنت نہیں، تہجد کی نماز دائمہ متواترہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام، ہمیشہ پڑھی نبی کریم نے۔ تو صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اب نیند کی وہ جو کمی انسانی طبیعت میں رہ جاتی ہے، اس کے لیے امت کے لیے اسوہ چھوڑنے کے لیے حضور دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بالعموم صحابہ نہیں ملنے آیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ صحابہ اس وقت ملنے نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ایک دن آ گئی دوپہر کو، عام روٹین میں لوگ نہیں آتے تھے، وہ آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی، توجہ کرنا بات پہ، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا تھا۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا، پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کھجوریں دی، سرکہ دیا، دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز الامال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی، تسلی سے باتیں سنی، خوش ہو کے سنی۔ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر، پھر کبھی آنا، اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے۔ کس میں ہوتی ہے مہمانوں کی؟ کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے۔ لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کیے اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور چھوڑ کے آؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ دیکھیں حضور عزت کس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئی، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد از عشاء تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے۔ میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی۔ میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی، اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو ختیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے ہے جو وہ دیتی تھی۔ اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لے تو دستور بن جائے ہمارے لیے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو، حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلانے، ان کا ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں، تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار ہے، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے؟ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار